موضوع الدرس في سيرة النبي صلى الله عليه وسلم في الوعد والإرشاد. الحمد لله وكفى، والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء سيدنا وحبيبنا محمد المصطفى وعلى آله المجتبى وأصحابه النجبى. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي الهاشمي وعلى آله وأصحابه نجوم الهدى. أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا. محمد رسول الله. وقال في مقام آخر: بسم الله الرحمن الرحيم، وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق، أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. صدق الله العلي العظيم، وصدق رسوله النبي الكريم. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. برادران اسلام، واجب الاحترام بزرگوں، دوستوں، بھائیوں، عزیز نوجوانوں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی کلام مقدس میں سے چند آیات اور آقا انعامدار حبیب کبریا سیدنا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وعلی آلہ واصحابہ وسلم تسلیما کثیرا کثیرا کے فرامین مبارکہ میں سے ایک حدیث تلاوت کی ہے۔ دعا فرمائیں کہ اللہ تبارک و تعالی اس عاجز کو مال صحت عافیت کاملہ دائمہ عاجلہ عطا فرمائیں اور حق بات کہنے کی توفیق عطا فرمائیں۔ اللہ تعالی آپ کو ہم سب کو مل کر حق پر چلنے کی توفیق عطا فرمائیں۔ میں نے جو آیات مبارکہ تلاوت کی ہیں، اس میں اللہ تبارک و تعالی نے اپنے نبی محمد العربی الہاشمی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان بیان کی، اور اللہ نے ارشاد فرمایا ہے کہ ہم نے آپ کو سارے جہانوں کے لیے رحمت بنا کے بھیجا۔ تو اچھی طرح سمجھ لیں کہ عالمین سے کیا مراد ہے۔ بعض علماء اور مفسرین فرماتے ہیں کہ عالمین سے مراد ہے کہ انسان ہیں اور جن ہیں، جیسے سرکار دو عالم انسانوں کے لیے نبی ہے، جنوں کے لیے بھی نبی، انسانوں کے لیے رحمت ہے، جنات کے لیے بھی رحمت۔ اور بعض مفسرین فرماتے ہیں کہ نہیں، اس سے مراد یہ ہے کہ اللہ نے اپنے نبی کو تمام عالمین کے لیے، چاہے وہ انسان ہیں، وہ جن ہیں، وہ مسلمان ہیں، وہ کافر ہیں، وہ دوست ہیں، وہ دشمن ہیں،
وہ حیوانات ہیں، ہر چیز کے لیے اللہ نے اپنے نبی کو رحمت بنا کے بھیجا۔ اچھا، یہ بات تو واضح ہے کہ اللہ نے حضور کو مسلمانوں کے لیے، انسانوں کے لیے رحمت بنا کے بھیجا، لیکن کافروں کے لیے کیسے رحمت ہو؟ تو اس لیے علماء فرماتے ہیں، یاد رکھو کہ بعض نعمتیں اور بعض ایسی چیزیں جو ہمیں صرف رحمت دو عالم کی وجہ سے ملی ہیں، اس کا فائدہ صرف مسلمانوں کو نہیں بلکہ کافروں کو بھی ہے۔ اس کی مثال سمجھیں کہ حضور پاک نے فرمایا کہ میں نے دعا کی، میں نے عرض کیا تھا نا کہ جب درس میں بیٹھے پوری توجہ کے ساتھ، تھوڑا سا وقت ہوتا ہے اور توجہ اگر ادھر ادھر ہو تو پھر بات سمجھ نہیں آتی۔ حضور نے فرمایا کہ میں نے دعا کی کہ یا اللہ میری امت پر، اور یاد رکھو حضور کی امت جو ہے وہ سب ہیں، جیسے مسلمان حضور کی امت ہیں، کفار مشرکین ہندو وثنی سکھ سب حضور کی امت ہیں، کیونکہ حضور کے بعد تو کوئی نبی نہیں۔ پہلے انبیاء آتے تھے، قوموں کے لیے آتے تھے، قوم عاد کے لیے الگ نبی ہے، سمود کے لیے الگ نبی ہے، لوط کے لیے الگ نبی ہے، قوم نوح کے لیے الگ نبی ہے، بنو اسرائیل کے لیے الگ نبی ہے، لیکن میرے مدنی کی نبوت جو ہے وہ تو عامہ ہے، وہ تو عالمی نبوت ہے، وہ تو ساری کائنات کے لیے ہے اور قیامت تک کے لیے ہے۔ اب حضور صرف عربوں کے نبی نہیں ہیں، اب اللہ کے نبی محمد مصطفیٰ صرف مشرق والوں کے نبی نہیں، آپ تو مشرق ہے، مغرب ہے، شمال ہے، جنوب ہے، عرب ہے، عجم ہے، انس ہے، جن ہے، سب کے لیے آپ نبی ہیں۔ جب سب کے لیے آپ نبی ہیں تو ساری کائنات آپ کی امت ہے۔ اس لیے اللہ نے فرمایا کہ میرے نبی اعلان کر دیں، یا ایھا الناس انی رسول اللہ، یا ایھا الناس انی رسول اللہ الیکم جمیعا۔ اور یاد رکھو علماء نے لکھا ہے کہ پہلے انبیاء جب خطاب کرتے تھے تو کیا کہتے تھے؟ اللہ نے فرمایا وَإِلَىٰ عَادٍ أَخَاهُمْ هُودًا، قوم عاد کی طرف ہم نے حضرت ہود کو بھیجا تو کیا کہا؟ قَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُم مِّنْ إِلَٰهٍ غَيْرُهُ۔ حضرت صالح خطاب کرتی ہیں تو یا قوم، حضرت شعیب خطاب کرتی ہیں تو یا قوم، حضرت موسیٰ خطاب فرماتی ہیں تو یا بنی اسرائیل، حضرت عیسیٰ خطاب فرماتی ہیں تو یا بنی اسرائیل۔ یہ آمنہ والے کی شان ہے، یہ میرے مدنی محمد مصطفیٰ کی شان ہے، یہ نبی الامی الہاشمی کی شان ہے، جس نے خطاب کیا تو کہا یا ایھا الناس۔ یہ نہیں فرمایا مکے والوں، مدینے والوں، عرفات والوں، جدے والوں، یہ نہیں فرمایا عربیوں، فرمایا یا ایھا الناس، یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم، اور کہیں فرمایا یا ایھا الناس انی رسول اللہ الیکم جمیعا، اور کہیں فرمایا یا ایھا الناس اتقوا ربکم ان زلزلۃ الساعۃ شیء عظیم، اور عرفات والے دن فرمایا کہ لوگوں سن لو، بعثت الی الاحمر
الاسود، اور کہیں فرمایا بعثت الی الناس کافۃ، اور کہیں فرمایا انا رحمۃ مہدات۔ یہ شان صرف کملی والے کی ہے کہ جس نے اگر خطاب کیا ہے تو پوری عالم انسانیت کو خطاب کیا ہے۔ اے لوگوں، اور غور کر کے سمجھنے کی کوشش کرنا، جیسے اللہ فرماتی ہیں اپنی صفات میں قل اعوذ برب الناس مالک الناس الہ الناس، فرمایا میرے مدنی بتا دو رب الناس میرا اللہ ہے، مالک الناس میرا اللہ ہے، الہ الناس میرا اللہ ہے۔ جیسے وہ سب کا خدا ہے اسی طرح سارے جہان کا محمد مصطفیٰ ہے۔ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے کہا تھا نا جب بھی ہے درود شریف تو پڑھا کرو یار، کیوں تم درود شریف میں سستی نہ کیا کرو؟ یہ تو بالکل مسلمان کی عادت بن جائے کہ حضور کا نام آئے فوراً زبان پہ درود آ جائے، یہ نہیں کہ اس کو کہنا پڑے کہ درود پڑھو۔ ایک عیسائی اسکالر ہے، وہ کافر ہے، مسلمان نہیں ہے، عیسائی ہے، مسیحی ہے، اس نے ایک کتاب لکھی ہے جس میں اس نے پوری کائنات کے 100 انسانوں کا خطاب کیا ہے، یعنی 100 ہیروز کا خطاب کیا ہے، 100 عالمی سکالرز کا خطاب کیا ہے، اور کافر ہے لکھنے والا، لیکن کتاب میں سب سے پہلے نمبر پہ کس کا ذکر کیا ہے؟ محمد الرسول اللہ۔ کافر ہے، عیسائی ہے، نصرانی ہے۔ اب اس سے جب لوگوں نے پوچھا کہ تم تو عیسیٰ کے ماننے والے ہو، تم تو دین عیسیٰ پہ قائم ہو، تم تو انجیل پڑھنے والے ہو، تم نے حضور کا نمبر پہلے کیوں رکھا؟ اس نے کہا انصاف کا تقاضا یہ ہے، عیسیٰ تو بنی اسرائیل کے لیے آئے تھے، محمد تو ساری کائنات کے لیے آیا ہے۔ صلی اللہ علیہ وعلا آلہ وصحابہ وسلم تسلیما کثیرا۔ اور پھر شان دیکھے میرے مدنی کی، اللہ نے ہر نبی کو خطاب فرمایا ہے لیکن نام لے کے خطاب فرمایا ہے۔ فرماتی ہیں یا زکریا، یا یحییٰ، یا ابراہیم، یا عیسیٰ، ہر نبی کو نام سے خطاب فرمایا۔ وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ إِبْرَاهِيمَ وَنَادَيْنَاهُ يَا إِبْرَاهِيمُ قَدْ صَدَّقْتَ الرُّؤْيَا۔ ایشان آمنہ کے لال کی ہے کہ میرے اللہ بھی جب خطاب فرماتے ہیں تو لقب سے خطاب فرماتے ہیں، کہیں فرماتی ہیں یا ایھا النبی، کہیں فرماتی ہیں یا ایھا الرسول، اور کہیں فرماتی ہیں یا ایھا المزمل قم اللیل، اور کہیں فرماتی ہیں یا ایھا مدثر قم فانذر۔ اور علماء سے پوچھ لیں، اللہ نے ساری کتابوں میں کبھی کسی پیغمبر کے مقام کی قسم نہیں کھائی ہے، یہ شان بھی آمنہ کے لال کو ملی ہے۔ اللہ فرماتی ہے لا اقسم بہذا البلد وانت حل بہذا البلد، میرا مدنی مجھے قسم ہے اس شہر کی جہاں تو پیدا ہوا ہے، مجھے قسم ہے اس شہر کی جہاں آپ رہتے ہیں۔ اور ایک مقام پہ فرماتی ہے لعمرک انہم لفی سکرتہم یعمہون۔ محمد مصطفیٰ مجھے تیری زندگی کی قسم ہے، یہ شان اگر ملا ہے تو محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ آلہ وصحبہ وسلم تسلیما کثیرا۔ اور یاد رکھو کسی پیغمبر کی صفت میں آیا صادق الوعد ہے، کسی پیغمبر کی صفت میں آیا ان ابراہیم لحلیم
اللہ منیب. اور کسی پیغمبر کی صفت میں آیا مخلصا، کسی پیغمبر کی صفت میں آیا کان رسولا، اور ساری صفتیں آئیں، لیکن ایک صفت کسی پیغمبر کی نہیں آئی. اللہ نے فرمایا وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین. یاد رکھو حاجیو، رب میرا رب العالمین ہے، کعبہ ہدی للعالمین ہے، اور میرا مدنی رحمت للعالمین ہے. اگر پھر بھی رحمت نہ ملے تو ہم جیسا بدبخت دنیا میں کوئی نہیں ہوگا. یاد رکھو حضور کی رحمت کا فائدہ، حضور نے دعا مانگی، پیغمبروں نے دعا مانگی تھی رب لا تذر علی الارض من الکافرین دیارا. میرا اللہ دنیا میں کسی کافر کا گھر باقی نہ رہے. لیکن اللہ کے نبی فرماتے ہیں میرا اللہ میری امت پہ مسخ کا اور خسف کا عذاب نازل نہ فرمانا. مسخ مانا بھولو بندر بن جانا، خنزیر بن جانا، انسان حیوان بن جائے، اور خسف کا مانا کہ ساری امت زمین میں دھنس جائے. اللہ نے فرمایا میرا مدنی محمد مصطفیٰ میں نے تیری دونوں دعائیں قبول کر لی ہیں، تیری امت میں نہ مسخ آئے گا نہ خسف آئے گا. اب اس کا فائدہ مسلمان کو بھی ہوگا، کافر کو بھی ہوگا. تو حضور سب کے لیے رحمت للعالمین ہے. اور کیسے نہ ہو، حضور مکے میں ہیں، صحابہ عذاب میں ہیں، ابتلا میں ہیں، بلال انگاروں پہ لوٹ رہا ہے، بعض صحابہ ہونی پہ لٹکائے جا رہے ہیں، بی بی سمیہ کے 2 ٹکڑے کیے جا رہے ہیں، آل عامر پہ عمار پہ ظلم ہو رہا ہے. اللہ کا نبی صبر کی تلقین فرما رہے ہیں. لیکن کبھی کبھی خیال آتا ہے میرا اللہ میرا نہ صحیح تو ان مظلوم صحابہ کا تو بدلہ لے لے ان ظالموں سے. اللہ نے کیا فرمایا وما کان اللہ لیعذبہم وانت فیہم. میرا مدنی میں ان پہ کیسے عذاب نازل کروں، آپ بھی تو اندر بیٹھے ہوئے ہیں. آپ جب نکلیں گے تو پھر آپ کی قوم کو بھی ہم سیدھا کر دیں گے، لیکن جب تک آپ ہیں یہ کافر بھی عذاب سے بچے ہوئے ہیں. اب بتلائیں یہ رحمت سب کے لیے ہے کہ نہیں ہے؟ شان کیا بنی رحمت اللہ اکبر. اللہ دعا کریں اللہ ہمیں حضور کی محبت نصیب فرما. دل سے دعا کریں. یہ زبانی کلامی دعائیں مجھے نہیں اچھی لگتی، یہ مگر مچھ والے آنسو مجھے کبھی نہیں متاثر کرتے. دعا وہ ہوتی ہے جو دل سے نکلتی ہے. ایک دن ایک صحابی آئے، عربی تھا، جنگلی تھا، بیچارہ ان پڑھ تھا میری طرح، اور پتہ اس نے کیا دعا کی؟ اپنی زبان میں کہنے لگا اللہم خلقتنی مجانا، اللہ تو نے مجھے مفت پیدا کیا. دیکھو نا ہر بندہ مفت پیدا ہوتا ہے. تیرے پیسے لگے اور تیرے ماں باپ کے لگے ہوں گے، تیرا تو کچھ بھی نہیں لگا نا، تم تو مفت میں تشریف لے آئے نا. کہنے لگے اللہم خلقتنی مجانا ورزقتنی مجانا، اور تو نے رزق دیا، ہوا دیا، پانی دیا، وہ بھی بغیر پیسے کے دیا ہے. وارزقنا الجنت مجانا، مجھے جنت بھی مفت عطا فرما دے. حضور بڑے خوش ہوئے، فرمایا دیکھو یہ دل سے دعا کر رہا ہے، اس کی دعا دل سے نکل کر رہا. میں جب مفت پیدا کیا میں یہ رگڑے کیوں لگواتے ہو؟ مفت میں جنت بھی دے دو، مہربانی فرما دو، کیا مشکل ہے آپ کے آگے؟ تو اصل دعا وہ ہوتی ہے جو دل سے نکلے، اصل ذکر وہ ہوتا ہے جو دل سے نکلے، اصل نماز وہ ہوتی ہے جس میں دل متوجہ ہو، اصل درود وہ ہوتا ہے جو دل سے نکلے، اصل وہ ہوتی ہے جو دل سے نکلے. زبان تو فقط اظہار کا ذریعہ ہے. اس لیے یاد رکھیں ہر نیت کا مقام دل ہے، ایمان کا مرکز دل ہے، ہر چیز کا مرکز دل ہے، تصدیق کا مرکز دل ہے، فہم کا مرکز دل ہے. اس کے اثرات و ثمرات سے سارا قصہ ہوتا ہے. تو جب بھی آدمی ذکر کرے، اب دیکھیں حضور پاک نے فرمایا کہ احلت لی الغنائم، اللہ نے میری امت پہ مال غنیمت کو حلال کر دیا جو پہلی امت پہ حلال نہیں تھا. یہ بھی اللہ کی رحمت ہے. اور فرمایا کہ جعلت لی الارض مسجدا وطہورا، اللہ نے ساری زمین کو میری
میری امت کے لیے مسجد بنا دیا ہے، جہاں کھڑے ہو جاؤ نماز پڑھ لو، پانی نہ ملے تیمم کر لو۔ ساری زمین کو اللہ نے میری امت کے لیے پاک کر دیا ہے۔ پہلی امتوں کی نماز مسجد کے بغیر نہیں ہوتی تھی۔ حضور کی امت کی نماز جہاز میں ہے، ہوائی جہاز میں ہے، زمین میں ہے، مٹی میں ہے، باہر میں ہے، بر میں ہے۔ اللہ فرماتے ہیں ہاتھ باندھ کے کھڑے ہونا، سجدہ کرنا میرے بندے تیرا کام ہے، قبول کرنا میرا کام ہے۔ ساری زمین کو اللہ نے مسجد بنا دیا، اور حضور نے فرمایا کہ یاد رکھو پہلی امتوں کے لیے روزے کی حالت میں بولنا منع تھا، روزے میں کھانا بھی منع تھا، پینا بھی منع تھا، اور بولنا بھی منع تھا۔ اسی لیے بی بی مریم نے کہا تھا اپنے قوم سے، جب قوم نے آ کے اعتراض کیا تھا کہ بی بی یہ بچہ بغیر خاوند کے کیسے پیدا ہو گیا، اس کے بعد بی بی کہتی ہے چپ ہے، فلن صمت للرحم انی نذرت للرحمن صوما فلن اکلم اليوم انسیا، میں نے روزہ رکھا ہے میں بات نہیں کروں گی۔ فاشارت الیہ، بچے کی طرف اشارہ کر دیا۔ پہلی امتوں پہ روزے میں بولنا بھی بند۔ اللہ نے فرمایا میرا مدنی تیری امت کو روزے میں بولنے کی بھی اجازت ہے، بات کرنے کی بھی اجازت ہے، یہ پابندی بھی ہم نے ختم کر دی ہے۔ پہلی امتوں پہ کپڑے پہ پلیدی لگ جائے کاٹ ڈالو، اللہ نے فرمایا نانا میرا مدنی تیری امت پہ میں نے رحمت کر دی ہے، اگر کپڑا پلید ہو گیا ہے دھو ڈالو، کاٹنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ پہلی امتوں پہ گناہ ہو جائے، شرک ہو جائے، کفر ہو جائے، پیغمبر کی نافرمانی ہو جائے، توبہ کے لیے کیا حکم تھا؟ اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم کو سمجھا دو کہ وہ توبہ کیسے کریں گے۔ فَقْتُلُوا انفسکم، اپنے آپ کو قتل کرو، ایک دوسرے کو قتل کرو، یہ تمہاری توبہ ہے، ورنہ میں توبہ قبول نہیں کروں گا۔ اللہ نے فرمایا میرا مدنی تیری امت میں میں نے رحمت کر دی ہے، ساری زندگی شرک میں گزر گئی، ساری زندگی قبروں کے سجدے پہ گزر گئی، ساری زندگی مجرے میں گزر گئی، ساری زندگی غیروں کی منت منوتی میں گزر گئی، ساری زندگی غیروں کو پکارنے میں گزر گئی، ایک دفعہ دل سے توبہ کرنے میں گناہ بخشنے کے لیے تیار ہوں۔ یہ رحمت ملی ہے تو سمجھ لیں محمد مصطفیٰ سے سے ملا ہے، دین ملا ہے سب سے اعلیٰ، قرآن ملا ہے تو سب سے اعلیٰ، نبی ملا تو سب سے اعلیٰ، شریعت ملی تو سب سے اعلیٰ، اور میرا رب سبحان ربی الاعلیٰ۔ دعا کریں یہ حضور کی رحمت ہے۔ اللہم صلی علی سیدنا شریف جلدی جلدی دروشی پڑھا کر۔ اور مسلمانیں دیکھے غور کریں میرے مدنی رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم طائف میں تشریف لے گئے ہیں کہ مکے والے میری توحید نہیں سنتے، مکے والے بات نہیں سنتے، تو چلو طائف والوں کو بنو ثقیف کے سرداروں سے ملے۔ بڑی لمبی بات ہے لیکن طائف والوں نے بھی انکار کیا، اور طائف والوں نے بھی اپنے بچوں سے نوجوانوں سے کہا نعوذ باللہ، انہوں نے حضور کے خلاف گالیاں بکی، پتھر مارے، حتیٰ کہ حضور کے جوتے مبارک خون سے لہو لہان ہو گئے۔ یاد رکھو میرے مولوی، میرے طالب، میرے ساتھی، میرے بھائی، یاد رکھو توحید بیان کرو گے تو پتھر لگیں گے، حلوہ نہیں ملے گا۔ حلوہ ملتا ہے حلوائیوں کو، پتھر لگتے ہیں محمد کے فدائیوں کو۔
یاد رکھ لیں ہمیشہ، یہ حلوہ، یہ 11ویں، یہ 12ویں، یہ 27ویں، یہ 15ویں، یہ 40ویں، یہ جمعرات، یہ سب اہل بدعت کے لیے ہیں۔ محمد کے راستے پہ چلنے والوں کے لیے پتھر ہوتے ہیں، سولیاں ہوتی ہیں، مار پڑتی ہے، جیلیں ہوتی ہیں، الٹے لٹکائے جاتے ہیں، داڑھیوں میں ہاتھ ڈال کے گھسیٹا جاتا ہے، بی بی سمیہ کی طرح 2 ٹکڑے ہونا پڑتا ہے۔ اللہ فرماتے میرے مدنی کی توحید کے علم بردار بنے ہو تو پھر تیار ہو جاؤ برداشت کرنے کے لیے۔ یقین رکھو ایمان سے، اگر اللہ کا نبی اسی لیے آئے تھے کہ لوگوں سے کہیں جب بندہ مر جائے تیسرے دن کل شریف کر لینا، 7 جمعراتیں کر لینا، اور جناب رجبی بنا لینا، 27 رجب کو خیرات کر دینا، اور 10 دن جو محرم کے آئے کالے کپڑے پہن لینا، 4 پائی الٹی کر لینا، کونڈے جعفر کے بنا لے، اسی لیے آئے تھے۔ اگر یہ بات تھی تو مکے والوں کا دماغ خراب ہو گیا تھا لڑنے کے لیے، وہ کہتے ہیں اب آپ کل کرتے ہیں، ہمیں کیا تکلیف ہے؟ آج بھی یاد رکھو، دل میں اچھی طرح رکھ لو کہ جس مولوی پہ لوگ کہتے ہیں نا جی فلاں مولوی صاحب جناب مسجد میں ہیں 20 سال سے جمعہ پڑھا رہے ہیں، ساری جماعتیں راضی ہیں، سمجھ لو کہ مولوی صاحب منافق ہیں۔ حق بیان کرو گے تو پتھر لگے گا۔ اللہ کے نبی پہ سارے راضی نہیں ہوئے تو مولوی پہ کیسے سارے راضی ہو گئے؟ لازمی بات ہے کہ مخالفت بات دیکھیں کہ پتھر برس رہے ہیں، خون مبارک بہتے بہتے آپ کے پاؤں لہو لہان ہو گئے ہیں۔ اس لیے یاد رکھیں، بی بی عائشہ صدیقہ کہہ دو رضی اللہ عنہا، بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا بنت صدیق زوجۃ النبی المصطفیٰ المبرأۃ من السماء رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں میں نے حضور سے پوچھا کہ یا رسول اللہ آپ کی زندگی میں سب سے مشکل دن کون سا آیا ہے؟ حضور نے فرمایا عائشہ جب تیری قوم نے جواب دے دیا میں طائف چلا گیا، طائف والوں نے بھی جواب دے دیا، تو وہ دن میرے لیے بڑی مشکل کا دن تھا کہ اب طائف والے بھی نہیں سنتے، مکے واپس جاؤں وہ بھی نہیں سنتے، اور حضور کے پاؤں مبارک پٹلی مبارک زخمی ہے، لہو لہان ہو گئی ہے، حضرت زید ساتھ ہیں، جوتے مبارک خون سے بھر گئے ہیں، حضرت زید صفا کر رہے ہیں پاؤں مبارک کو اور جوتوں کو، اور کہتے ہیں کہ یا محمد فضل علیہم، اللہ کے نبی ان بدبختوں پر دعا کریں جنہوں نے محمد مدنی پہ پتھر برسائے۔ ان کے لیے دعا کریں جیسے نوح علیہ السلام نے دعا کی تھی، اللہ ان کو مٹا ڈالے۔ پتہ ہے حضور نے کیا دعا کی؟ حضور نے ہاتھ اٹھایا فرماتے ہیں اللہم اغفر لقومی فإنہم لا یعلمون، اللہ میری قوم کی مغفرت فرما، طائف والوں کو ہدایت عطا فرما، یہ تیری توحید اور تیرے نبی کی رسالت کو نہیں جانتے ہیں۔ حضرت زید نے کہا حضور دعا کر رہے ہیں کہ بد دعا کر رہے ہیں؟ آپ نے فرمایا میں کیسے بد دعا کروں، پتہ نہیں یہ نہ صحیح ان کی نسلوں سے اللہ توحید والے پیدا کر دے، اور فرمایا زید میں کیسے بد دعا کروں، اللہ نے مجھے رحمت بنا کے بھیجا ہے، مجھے عذاب دینے کے لیے نہیں بھیجا ہے، جو رحمت ہو وہ رحمت ہی مانگ سکتا ہے، کسی کے لیے عذاب نہیں مانگ سکتا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر حال میں دعا کی ہے۔ بی بی عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں رضی اللہ عنہا فقدت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عن فراشی، بی بی فرماتی ہے کہ میری رات کو آنکھ کھلی، میں نے دیکھا کہ حضور میرے بستر پہ موجود نہیں ہے، میں نے کہا پیپ نوبہ بھی میرا ہے، باری بھی میری ہے، گھر بھی میرا ہے، خدا جانے حضور
کہاں چلے گئے ہیں؟ شاید کسی اور بی بی کے گھر میں گئے ہیں۔ بی بی عائشہ فرماتی ہے نا قرشیت، چونکہ میں قریش خاندان سے تھی اور قریش کا خاندان سردار خاندان ہے، وہ پیرے کو پہچانتے تھے۔ میں بھی گھر سے نکلی اور حضور پاک کے پاؤں کے نشان دیکھتے دیکھتے غیرت کی وجہ سے ڈھونڈنے کے لیے چل پڑی اور کہتی ہے فیضا وجدت علی باب البقیع الغرقد، میں ڈھونڈتے ڈھونڈتے آئی تو کیا دیکھتا ہوں کہ حضور محمد مصطفیٰ مدینے کے قبرستان کے دروازے پہ کھڑے ہوئے دعائیں مانگ رہے ہیں۔ اللہ اکبر، قبروں میں جانا بالکل جائز ہے، سنت محمد مصطفیٰ ہے۔ میرے مدنی شہداء احد پہ تشریف لے جاتے تھے، جنت البقیع الغرقد تشریف لے جاتے تھے، کوئی منع نہیں کرتا۔ اللہ والوں کی قبروں پہ جاؤ، رشتہ داروں کی قبروں پہ جاؤ، مسلمانوں کے قبرستان میں جاؤ، لیکن یاد رکھو ان کے لیے دعا کرو کہ یا اللہ یہ تیرے بندے ہیں، ساری دنیا سے اب یہ دوسرے عالم میں آ گئے ہیں، ان پر مغفرت فرما دے، ان پر رحمت فرما دے، ان کی قبروں کو نور سے بھر دے، ان کے لیے مولا قبروں کو باغ جنت کا ٹکڑا بنا دے۔ بی بی عائشہ کہتی ہے میں چھپ کے کھڑی ہو گئی تاکہ حضور کی دعا میں بھی شریک ہو جاؤں۔ حضور دعا مانگتے رہے، میں آمین 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 کہتی رہی۔ حضور نے بڑی لمبی دعا کی۔ اب جب دعا کے آخری الفاظ پڑے میں نے اندازہ لگایا کہ حضور دعا ختم فرمانے والے ہیں۔ میں جلدی سے وہاں سے نکلی، دوڑ کے گھر پہنچی اور جلدی سے کپڑا لے کے بستر پہ لیٹ گئی تاکہ حضور آئے۔ حضور کو یہ خیال نہ گزرے کہ عائشہ مجھے ڈھونڈنے کے لیے نکلی تھی یا مجھ پہ شک کیوں کیا تھا۔ اللہ کا نبی کیسے بے انصافی کر سکتا ہے۔ میں کپڑا لے کے لیٹ گئی، کہتی ہے حضور آئے فجلس علی فراشی، حضور آ کے میرے بستر پہ بیٹھے، بیٹھنے کے بعد آپ نے دایاں ہاتھ جو ہے میرے سینے پہ رکھا۔ میرا سینہ تو دھونگنی کی طرح چل رہا تھا، میں دوڑ کے آئی تھی نا بی بی۔ آپ نے فرمایا عائشہ کہیں سے بھاگ کے آ رہی ہوں۔ اب میں کیا کہوں گا؟ ہاں یا رسول اللہ، سیدھی بات یہ ہے کہ آپ جب نہیں تھے تو میری غیرت برداشت نہیں کر سکی کہ مجھے چھوڑ کے کیوں چلے گئے۔ میں ڈھونڈنے کے لیے نکلی تھی، آپ نے فرمایا شانت فی شان وانا فی شان، تمہیں اپنا خیال ہے لیکن محمد مصطفیٰ کو تو امت کا خیال ہے۔ اور فرمایا یاد رکھو عائشہ، پتہ ہے تم نے بنو کلاب کے قبیلے کی بکریاں دیکھی ہیں؟ انہوں نے کہا حضور بہت بکریاں ہیں۔ فرمایا اللہ نے میری آج کی دعا سے میری امت کے اتنے بندوں کو معاف کر دیا ہے جتنی ان بکریوں کے بال ہیں۔ اللہ اکبر، دعا کرو اللہ ہمیں بھی بے حساب داخل فرما دے۔ یا اللہ ہم گناہگار ہیں، بد کردار ہیں، ہم بالکل روسیاں ہیں، ہم بد عمل ہیں، بد شکل ہیں، لیکن تیرے مدنی محمد کی امت میں ہے، رحم فرما دے، رحمت فرما دے۔ تیرے بندے انا خلق من خلقک لا تمنع عنا بذنوبنا فضلک، یا اللہ ہم تیرے بندے ہیں، تیری مخلوق ہیں، ہمارے گناہوں کی وجہ سے اپنی رحمت کو نہ روک لینا، رحمت کے فیصلے فرمانا۔ اور یاد رکھو مسلمانوں، آسمان کے ستارے گنے جا سکتے ہیں، دریاؤں کی لہریں گنی جا سکتی ہیں، لیکن اللہ کی رحمتیں کبھی شمار ہو سکتی ہیں۔ اللہ قرآن میں کہتے ہیں وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، اگر میری نعمتوں کو شمار کرو تم شمار نہیں کر سکتے ہو۔ لیکن یاد رکھیں سارے قرآن کو کھول کے دیکھ لیں، اللہ نے ہر نعمت دی ہے، لیکن ایک نعمت ہے جس کے دینے پر منعم بھی ناز کر رہا ہے۔ اللہ نے کسی جگہ اظہار نہیں کیا، ایک جگہ ہے لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ إِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا من انفسهم، اللہ نے فرمایا تحقیق ہم نے مومنوں پہ احسان کر دیا ہے۔ میرا مولا وہ کیا احسان ہے؟ فرمایا احسان یہ ہے ان کی جنس میں سے نوع بشر نے
سے انسانوں میں سے میں نے سب سے بڑی نعمت محمد مصطفیٰ بھیجا ہے. کہہ صلی اللہ علیہ وعلا آلہ وصحابہ وسلم. یاد رکھیں حضور ساری کائنات کے لیے رحمت ہے، مزدوروں کے لیے رحمت ہے، عورتوں کے لیے رحمت ہے. حضور نے فرمایا واستوصوا بالنساء خیرا، اپنی امت کو ہدایت کی کہ عورتوں کے ساتھ بھلائی کا معاملہ کیا کرو. فرمایا انہن اوان لکم، عورتیں تمہارے گھر میں گویا قید میں ہیں، ان سے مہربانی کا سلوک کیا کرو، عورتوں سے مہربانی کیا کرو. اللہ کے نبی نے مزدوروں پہ رحمت کی. فرمایا مزدور کو مزدوری اس کے پسینہ خشک ہونے سے پہلے دے دیا کرو. اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسانوں پہ رحمت کی بلکہ جانوروں کے لیے بھی رحمت بن کے آئے. میرا مدنی جا رہے ہیں، راستے کے اندر ہیں، ایک باغ سے گزر ہوا ہے، ایک اونٹ بلبلاتا ہوا آتا ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں پہ سر رکھ دیتا ہے، بلبلا رہا ہے. حضور نے فرمایا اونٹ کے مالک کو بلاؤ. اونٹ کے مالک کو بلایا گیا. فرمایا یہ اونٹ شکایت کر رہا ہے کہ یہ بندہ مجھ سے کام تو زیادہ لیتا ہے لیکن مجھے گھاس پورا نہیں دیتا ہے. اللہ کے نبی کو جانوروں کا بھی فکر ہے، اللہ تبارک و تعالی نبی کو انسانوں کا بھی فکر ہے. اور یاد رکھیں کہ ساری کائنات میں، ساری دنیا میں جو چمک ہے، جو روشنی ہے، جو ہدایت ہے، وہ کس کے سبب سے ہمیں ملی ہے؟ محمد رسول اللہ. ایمان سے کہیں اگر حضور نہ آتے قرآن ملتا؟ اگر میرا مدنی نہ آتے تو مکے والوں کو اور عالم کو توحید کا درس ملتا؟ اگر میرا مدنی نہ آتے تو دین اسلام جیسا دین ملتا؟ اگر میرا مدنی نہ آتے تو عورتوں کے حقوق کون ادا کرتا؟ اگر میرا مدنی نہ آتے تو بوڑھوں پہ رحم کرنے کی ہدایت کون کرتا؟ اگر میرا مدنی نہ آتے تو بچوں کی نگہداشت کرنے کی تربیت کی ہدایت کون کرتا؟ حضور رحمت ہیں، یاد رکھو سراپا رحمت ہے، مجسمہ رحمت ہے. اللہ نے رحمت بنا کے بھیجا ہے. اور یاد رکھیں ہم پوری دنیا کو چیلنج کرتے ہیں. میرے پڑھے لکھے لوگ، پڑھے لکھے نوجوان اگر بیٹھے ہیں جن کو انٹرنیٹ پہ کام کرنے کا آتا ہے، پورے عالم کو چیلنج کرو. اللہ اکبر. مولوی تو ہمارے ماشاءاللہ بس زارا بھائی حضرت سے آگے نہیں نکلے ہیں نا. انہوں نے تو پہلا سبق ہی یہی پڑھایا، زارا بھائی حضرت درپن. اللہ کے بندے غور کریں. اور نوجوانوں یاد رکھو اللہ نے اگر تمہیں علم دیا ہے تم انٹرنیٹ پہ کام کر سکتے ہو. پوری دنیا کو آپ چیلنج کریں. کیا چیلنج کریں؟ یاد رکھو کہ اللہ کے نبی پہ اللہ نے قرآن اتارا ہے. آپ چیلنج کریں ساری دنیا کو کہ اگر تمہیں قرآن میں شک ہے، اللہ کی کتاب ہونے میں شک ہے، تو قرآن کے مقابلے میں ایک سورت بنا کے لے آؤ. اچھا چلو اگر سورت بھی نہیں بنا سکتے ہو، اگر تمہیں قرآن میں شک ہے، قرآن نے آدم کی خبر دی ہے، نوح کی خبر دی ہے، ہود کی خبر دی ہے، صالح کی خبر دی ہے، فرعون کی خبر دی ہے، بی بی آسیہ کی خبر دی ہے. اللہ نے جو جو خبریں دی ہیں کسی ایک خبر کو غلط ثابت کرو. دیکھو نا حضور جب پیدا ہوئے ہیں، ایمان سے کہیں اللہ کے نبی جب پیدا ہوئے ہیں تو مکے میں تو کوئی مدرسہ ہی نہیں ہے، کوئی معلم ہی نہیں، استاد ہی نہیں، پڑھانے والا ہی نہیں. کوئی لائبریری نہیں، کوئی بڑی بڑی لیب نہیں ہے، کوئی تجربہ گاہیں نہیں ہے. تو اللہ کے نبی ہیں، النبی الامی ہے.
اور پوری امت بھی امت امیہ ہے اور پہاڑوں میں گھری ہوئی وادی غیر حدید دران میں پیدا ہوا ہے اور وہ سارے عالم کی خبر دیتا ہے، ماضی کی خبر دیتا ہے، حال کی خبر دیتا ہے، مستقبل کی خبر دیتا ہے، انبیاء کی خبر دیتا ہے، مرسلین کی خبر دیتا ہے، ملائکہ کی خبر دیتا ہے، پیدائش آدم کی خبر دیتا ہے، تخلیق انسانیت کی خبر دیتا ہے، تخلیق بندے کی اور تخلیق دابہ کی خبر دیتا ہے۔ اس اللہ کے نبی نے جو خبر دی ہے ایک خبر کو غلط ثابت کرو، نمبر ایک، اور دوسرا چیلنج کرو کہ آج تم ترقی اور جدید ٹیکنالوجی کی معراج پہ پہنچ گئے ہو، آج تم نے ستاروں پہ کمندیں ڈال ڈالی ہے، آج تم چاند پہ اتر رہے ہو، آج تم نے میزائل بنا ڈالے ہیں، آج تم نے اسٹار وار کے پروگرام بنا ڈالے ہیں، آج تم نے ایک ایٹم کے ذرے سے عالم کو تباہ کرنے کے ذرائع بنا ڈالے ہیں۔ تو جب تم عیسائی ہو، یہ ساری ترقی تم نے عیسیٰ کے زمانے میں کیوں نہیں کی؟ سمجھ آ رہی ہے بات میری کہ سمجھ نہیں آئی؟ بھائی یہ عیسیٰ علیہ السلام کو ماننے والے ہیں نا، تو عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں انہوں نے کوئی ایک سوئی بھی بنائی؟ اچھا یہودی موسیٰ علیہ السلام کو مانتے ہیں، موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں انہوں نے کوئی میزائل، کوئی ٹینک، کوئی کلاشنکوف، کوئی گریکوف، کوئی بلائے کوئی چیز بنائی؟ کوئی مشن چاند میں بھیجا موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں؟ چیلنج کریں، آپ کھل کے چیلنج کریں کہ بتائیں وہ۔ اور یہ سب کب ہوا ہے؟ جب آمنہ کا لال محمد مصطفیٰ آیا ہے۔ تم پہ یہ راز کب کھلا ہے؟ وہ نبیوں میں رحمت لقب پانے والا۔ تم پہ یہ راز کب کھلا؟ جب میرے مدنی نے قرآن پڑھا، لم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل۔ اللہ نے فرمایا میرے مدنی میں نے ہاتھیوں کا جو واقعہ کیا آپ کو پتا نہیں، آپ نہیں جانتے، اور میں نے ہاتھیوں کو مقابلے کے لیے اور ہاتھی پیدا کیے، جانور پیدا کیے، فوجی میں ارسل علیہم طیرا ابابیل ترمیہم بحجارۃ من سجیل۔ وہ پرندے 3 پتھر لائے، ایک چونچ میں ہے، 2 پنجے میں ہے، کتنا بڑا پتھر ہوگا جی؟ اور جب ڈالا تو کیا ہو گیا؟ ہاتھیوں کا چمر نکل گیا۔ انہوں نے وہاں سے سیکھا کہ یار کوئی ذرہ جو ہے اس کی تحقیق کرو، یہ تو ایٹم بن سکتا ہے۔ یہ تو ہماری بدقسمتی ہے نا، ہمارے مولویوں نے قرآن پڑھا ہے توحید لکھنے کے لیے، ہمارے مولویوں نے قرآن پڑھا ہے کہ جب مردہ مرد ہے تو اوپر گھما کے گناہ بخشوا دو۔ ساری زندگی بدبخت قرآن پڑھا نہیں، اوپر سے بخشوا رہا ہے۔ ہمارے مولویوں نے قرآن پڑھا جی فال نکال کے بتلاؤ، میرا بیٹا کہاں ہے؟ اس کو اپنے گھر والوں کا پتہ نہیں، تیرے بیٹے کی بات بتا رہا ہے۔ اور تم نے تو قرآن اسی لیے پڑھا ہے نا، شادی ہو تو رہ کے کھڑے ہو جاؤ، دلہن نیچے سے گزر جائے، ادھر بیوٹی پارلر سے آئی ہے، ادھر قرآن کے نیچے سے گزر رہی ہے۔ کچھ نہ کو بدلوشی پڑا کرو، ہوتا رہتا ہے۔ اللہم سے بدلو پڑھو، سارے مسئلے حل ہو جائیں۔ تو اس لیے یاد رکھیں کہ اب جناب یاد رکھیں کہ تخلیق انسانیت پہ آج جدید میڈیکل سائنس جو ہے وہ ڈی این اے ٹیسٹ پہ پہنچ گئی ہے۔ یہ عیسیٰ کے زمانے میں کیوں نہیں پہنچے؟ وجہ ہے کہ پہلا قرآن کیا ہوتا تھا؟ اقرأ باسم ربک الذی خلق خلق الانسان من، یہ کس نے سبق پڑھایا تھا؟ تم تو طویل دیکھ کے بچے پیدا کرتے ہو نا، اور طویلوں سے بچے پیدا ہوتے تو کافر کس سے طویل لیتا ہے؟ انگریز کس سے طویل لیتا ہے؟ جانور کس سے طویل لیتے ہیں؟ تمہارا ایک ہوتا ہے ان کے تو 7 پیدا ہوتے ہیں۔ بھئی عقل کرو، تم نے تو قرآن کو قرآن سمجھا ہی نہیں۔
تم نے تو یہ سمجھا ہی نہیں کہ قرآن تو ہدایت عالم ہے، قرآن تو پورے عالم پہ حکومت کرنے کے لیے آیا ہے، قرآن پورے عالم کو راستہ دکھلانے کے لیے آیا ہے، قرآن پورے عالم کو ترقی کی معراج پہ پہنچانے کے لیے آیا، تم نے تو طویل لے کے گزارا کر دیا ہے۔ تو یہ ساری رحمت کس سے ملی ہے؟ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا، پڑھ لو، رحمت لل، یہ کسی پیغمبر کا خطاب نہیں، رحمت لل خاتم النبیین، یہ بھی کسی پیغمبر کا خطاب، رحمت للعالمین بھی محمد ہے، خاتم النبیین بھی محمد ہے، بشیر بھی محمد ہے، نذیر بھی محمد ہے، سراج منیر بھی محمد ہے، اور اندھیریوں میں قرآن کی دولت سے دلوں کو منور کرنے والا بھی محمد مصطفیٰ ہے، شرک کی ظلمات سے نکال کے توحید کا سبق پڑھانے والا، فاران کی چوٹی سے اعلان توحید کرنے والا، وہ بھی حضرت محمد مصطفیٰ ہے، رحمت خدا ہے، رحمت للعالمین ہے۔ مولا ہم بھی تیرے رحمت للعالمین کی امت ہیں، حضور کی امت پہ رحمت فرما دے۔ اتنی دیر میں آپ نے ایک درویشی تو پڑھ ہی دیا ہوتا نا، وہ یار سارے کٹھے طرح پکڑا دو۔ اگر کوئی آدمی حج بدل کر رہا ہے، یاد رکھیں، تو وہ رسا کی اجازت ہے، تمتع بھی ہو سکتا ہے، افضل یہ ہے کہ حج افراد ہو۔ اگر وہ عمرے میں آپ نے اپنی نیت کی ہے، وہ آپ کا عمرہ ہے، اگر آپ نے اس کی نیت بھی اپنے اس مرحوم کے لیے ہی کی ہے تو پھر اس کا عمرہ ہے، جس کی نیت ہوگی۔ کہتے ہیں جی کہ اگر مزدلفہ میں یا عرفات میں مچھر کاٹ لے، اس کو مار سکتے ہیں، مکے میں حرم میں مار سکتے ہو تو عرفات بھی نام ہے کیا جائے۔ اگر نیم کے درخت سے ٹہنی توڑے، حدود حرم میں کوئی ٹہنی نہ توڑے۔ اگر لیٹرین میں کیڑے مکوڑے بالکل مرے، اگر آدمی نے عمرہ کر لیا، طواف کر لیا، صفا کر لیا، اپنے بال خود کاٹے، بالکل جائز ہے۔ بابا طواف اپنے لیے کرو، پھر جس کے لیے دعا مانگو گے اللہ اس کا ثواب فلاں کو عطا فرما۔ عورتوں کی نماز گھر میں افضل ہے، لیکن اگر وہ اللہ کے حرم میں آنا چاہے تو آپ روک بھی نہیں سکتے ہیں۔ کتنے دنوں کے لیے بیچاری آئی ہے؟ 10-15 دن کے لیے، اب تمہیں مسئلے یاد آ گئے ہیں۔ ساری زندگی تو گھر میں رہی ہے بیچاری وہ۔ اچھا پھر اگر اس کو ہوٹل میں چھوڑو گے تو کون رہے گا اس کے ساتھ؟ کوئی اعتبار ہے یہاں؟ کیا خیال ہے آپ کا کہ یہاں سارے فرشتے رہتے ہیں؟ اگر کوئی عورت معذور ہے، طواف نہیں کر سکتی، سامنے بیٹھ کے دیکھتی رہے، قرآن پڑھتی رہے، اللہ کا ذکر کرتی رہے، درود پڑھتی رہے، جوتے تبدیل ہو جائیں، لوگوں کے نہ پہنے، اپنے جوتے کپڑے میں لپیٹ کے اپنے آگے رکھیں۔ ایک عورت نے عمرے کی صفا کر لی، لیکن 6-7 گھنٹے کے بعد بال کاٹے ہیں، کوئی جرم نہیں۔ عصر کے بعد جو ہم طواف کرتے ہیں، امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ کے نزدیک اس کی 2 رکعتیں مغرب کے بعد پڑھیں، اور امام احمد ابن حنبل فرماتے ہیں کہ حرم میں جب چاہے پڑھے جائز ہے، یہ کوئی جھگڑا نہیں۔ حرم میں رہنا ہے، آرام سے مغرب کے بعد پڑھو، اگر قافلہ جا رہا ہے مجبوری ہے پڑھ کے چلے جاؤ۔ داڑھی ایک مشت سے کم نہیں ہونی چاہیے، حضور کی داڑھی سینے مبارک پر تھی۔ اگر نمازیں قضا ہو گئی ہیں، سب سے پہلے توبہ کریں، اس کے بعد جتنا ہمت و روز پڑھتے رہیں، اللہ پاک قبول فرمائے۔ استخارہ کرنے کا 2 رکعت نماز پڑھیں،
اور اس کے بعد دعا استخارہ پڑھیں. کتابوں میں لکھی ہوئی موجود ہے، حتیٰ کہ آپ کے حج کی کتابیں ہیں نا معلم الحجاج وغیرہ، اس میں بھی لکھی ہوئی ہے. ہمارا والد جو ہے فوت ہو گیا ہے، وراثت تقسیم ہو گئی ہے، میرے بھائی مجھے حصہ نہیں دیتے، قیامت میں دیں گے، فکر نہ کرو، کوئی غم نہیں. اگر ایک آدمی سو جائے اٹھنے کے بعد استنجا ضروری ہے؟ بالکل نہیں، وضو ضروری ہے نماز پڑھے تو. استنجا تو پیشاب کرے گا یا ضرورت ہوگی تو کرے گا نا. اگر آپ کی تلخ کلامی ہو گئی استغفار کرو. عمرے کے بعد ویسے صدقہ کرو. اللہ کے بندے یہاں تو 1 ریال خیرات کرو گے 1 لاکھ ریال کا ثواب ملے گا. اگر 2 آدمیوں نے عمرہ کیا، دونوں نے صفا مروا دوڑنے کے بعد ایک دوسرے کے بال کاٹے، بالکل جائز ہے. 2 سیر گندم کی کتنا قیمت ہے؟ میں دکان کرتا ہوں ملا نا، میری دکان ہے، مجھے کیا پتا کیا ریٹ ہے. اور پھر مولوی اور پیر کو تو ساری زندگی ریٹ کا پتہ نہیں لگتا. اس کی وجہ ہم نے کبھی حلال کھایا؟ ہمیں تو لوگ دیتے ہیں کھاتے ہیں، تو ہم کیوں وزن کریں؟ مولوی پیروں کو اللہ نے پیدا اسی لیے کیا، لوگ کماتے رہیں، یہ کھاتے رہیں اور پیٹ اور گردنیں فٹوں کے حساب سے بڑھتی رہیں. قبر آئے گی انشاءاللہ پتہ لگ جائے گا، مولوی کا بھی پیر کا بھی. اب تو جو بلا ہے نا، زکات ہے تو گئی، صدقہ ہے تو گیا، ستر ہے گیا، خیرات ہے کبھی نہیں پوچھے گا، مر جائے نہیں پوچھے گا یہ پیسے زکات کے ہیں کیا بلا ہے. کیوں؟ اس نے کیا فرق کرنا ہی نہیں. اگر میرا جاننے والا مکے میں رہتا ہے، حد حرم میں رہتا ہے، قربانی کر سکتا ہے. مردوں کے آگے عورتوں کو کھڑا نہیں ہونا چاہیے. ان کو ہدایت کریں، سمجھائیں کہ نماز مردوں کے پیچھے پڑیں. اللہ تبارک و تعالیٰ کا دیدار جنت میں تو انشاءاللہ ہر مومن کو ہوگا. باقی خواب کے بارے میں بعض علماء فرماتے ہیں کہ بعض اولیاء اللہ کو خواب میں دیدار ہوا ہے، لیکن اولیاء اللہ کا خواب جو ہے وہ وحی تو نہیں ہوتا. اگر ایک آدمی کی بیوی اس کے ساتھ ہے تو اب دونوں عمرے سے فارغ ہو گئے ہیں. ان دنوں میں میاں بیوی آپس میں مل سکتے ہیں، اگر بیوی راضی ہو تو مل سکتے ہیں، شریعت میں تو حرام نہیں ہے. اللہ کے بندے جب احرام کی پابندی ختم ہو گئی، ہر چیز ختم ہوئی، یہ کوئی مسئلہ ہے؟ یعنی مکے میں بیوی سے ملنا بھی حرام ہے تو کس سے ملنا حلال ہے؟ بھئی عقل کرو، کیوں پریشان آپ بھی ہوتے ہو، مجھے بھی کرتے ہو. اگر بینک کے ذریعے قربانی کریں وہ بھی جائز ہے. افضل یہ ہے کہ آپ خود کریں یا اپنے سامنے کرائیں. جو لوگ خود کش دھماکے مسلمانوں میں کرتے ہیں وہ حرام ہے، کافروں کے مقابلے پہ کریں تو جائز ہے. اگر احرام میں 2-3 بال اکھاڑ لیے 1-2 ریال خیرات کر دیں. اگر ہم نے 8 تاریخ کو طواف کر کے صفا مروا دوڑ لیا، 10 کو طواف کرو گے صفا مروا نہیں دوڑو گے. لیکن یہ نہ کرنا، یہ اجازت ہے، گنجائش ہے، حکم نہیں. یعنی بندہ بیمار ہے، معذور ہے، ویل چیئر پہ ہے، عورت ہے، بوڑھی ہے، وہ کر لے. جوان آدمی طواف ریاضت کے بعد صفا مروا دوڑے. نہ آئے حج کرنے ہو، ابھی سے چور رستے ڈھونڈ رہے ہو کہ آرام کس پہ ملے گا. آپ جی بالکل آرام سے برگر کھاتے رہیں اور مکے میں بیٹھے رہیں، بس حج خود بخود ہو جائے گا. خدا کا خوف کرو، حج میں تکلیف نہ ہو تو مزہ کیا آیا؟ کچھ رگڑا
نکلے، کچھ پتہ لگے بندے کو کہ میں واقعی بندے کا پتر ہوں، میں سردار وڈیرا نہیں ہوں، تیری دربار میں پہنچے تو سبھی ایک ہوئے۔ اگر احرام کی حالت میں سوتے ہوئے نیند میں چادر سر پہ پڑ جائے، جب نیند میں پڑی ہے تو تم ٹھیکیدار ہو نہ، اور نیند میں ہے، نیند میں تو ہر چیز معاف ہے۔ کہتے جی کہ درود و سلام ہمارے بعد فجر کی نماز کے بعد کھڑے ہو کے پڑھتے ہیں، یہ خالص بدعت ہے۔ اگر یہ سنت ہوتی تو ابو بکر، عمر، عثمان و علی پڑھتے۔ اگر کوئی آدمی قرآن پڑھ کے دعا کرے کہ اللہ ہمارے فلاں فلاں رشتہ دار جو مر گئے ان کو ثواب دے، بالکل ثواب ہوتا ہے، لیکن قرآن کرائے پر نہ پڑھوایا کرو، خود پڑھو۔ اگر ہم روضہ رسول اللہ پہ جائیں، بالکل کہیں الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، چونکہ اب ہم آپ کے سامنے کھڑے ہیں۔ کہتے جی ایک آدمی کہ میں آنکھیں بند کرتا ہوں تو اپنے آپ کو مدینے پاک میں محسوس کرتا ہوں، ماشاءاللہ، تو ان کو کہیں آنکھیں بند کر کے روٹی بھی کھا لیا کرو، باقی مدینے پہنچ جاتے ہو، روٹی کے لیے ہمارے لیے عذاب بنے ہوئے ہو۔ مدینے والے سخی ہیں، وہاں روٹی نہیں دیتے، آنکھیں بند کرو روٹی کھا لو، پھر میں مانوں گا تیری بیوی۔ اگر ماں نے کہا بیٹے سے اپنی بیوی کو طلاق دے دو، بیٹے نے کہا دے دوں گا، یہ گا گی گو سے طلاق نہیں ہوتی۔ اگر کوئی آدمی 7 طواف کرے، 7 نہیں 7 چکروں کا ایک طواف ہوتا ہے، اگر طواف زیارت قربانی سے پہلے کریں تو پھر آپ رمل بھی کریں گے اور اجتباء بھی کریں گے، کیونکہ احرام آپ نے نہیں کھولا ابھی۔ اگر لوگ جو فوت ہو گئے ان کے لیے عمرہ کرو، حج کرو، سب کرو۔ طواف کی حالت میں نظر قدم پر ہو، جو تسبیح پڑھتے ہیں افضل یہ ہے انگلیوں پہ پڑھو، وہ جائز ہے، اعلیٰ ہے، جیسے لاؤڈ سپیکر اعلیٰ ہے۔ کہتے جی کہ سعودی لوگ جو کپڑے پہنتے ہیں، جیسے مثلا میں نے پہنا ہوا ہے، اس میں ریشم ملا ہوتا ہے، ماشاءاللہ، ریشم ملا ہو تو 4 ریال 10 ریال میٹر مل جائے، سبحان اللہ۔ یہ ربر ملا ہوتا ہے جناب، ریشم ملا ہوا نہیں ہوتا۔ اگر ریشم ہو تو 200 ریال میں بھی میٹر نہیں مل سکتا۔ آپ ریشم مذاق سمجھتے ہیں؟ یہ تو ویسے کہہ دیتے ہیں حریر ہے، سلک ہے، فلاں ہے، یہ تو سارا مصنوعی ریشہ ہے۔ کہتے جی کہ لال رنگ کا غترہ پہنتے، اس میں سفید نہیں ہے، خالص لال بنا ہے۔ دعا سیدھی اللہ سے مانگیں۔ اگر ہم نے نیت کر کے نماز شروع کر دی، اگلی صف میں جگہ چل جائے، اگلی صف میں کوئی حرج نہیں، لیکن زیادہ فاصلہ نہ ہو، سینہ بھی نہ پھرے، چہرہ بھی نہ پھرے۔ بدن پر ہم ڈیو لگا سکتے ہیں، پتہ نہیں کیا لکھا ہے آپ نے، کیا لگا سکتے ہیں۔ کپڑا صاف کرنے کا کیا طریقہ ہے، دھوبی سے پوچھو۔ ہاں یہ بھی میرے دن میں ہے، بیوی کپڑے نہ دھوتے، مسئلہ مولوی مکی سے پوچھو، اچھی بات۔ مفت کا مولوی ہے، بابا جو مرضی آیا رگڑا لگاؤ۔ اب اس کو بتاؤ جی کپڑے کیسے دھوئے جاتے ہیں؟ لا حول ولا قوت۔ اگر تعظیم میں کسی کے لیے کھڑا ہو جائے، یاد رکھو افضل یہ ہے کہ کھڑا نہ ہو،
لیکن دوسرے کے دل میں اگر تکبر پیدا نہیں ہوتا کھڑے ہو جاؤ کوئی حرج نہیں. حضور کے گھر میں جب بی بی فاطمہ آتی حضور کھڑے ہو جاتے. بیعت کرے کوئی اللہ والا ملے صحیح معنی میں متبع قرآن و سنت بالکل کریں. امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ اور اہل حدیث میں فرق ہے, کوئی فرق نہیں ہے. سب کے نزدیک عشاء کی رکعتیں 4 ہیں, فجر کی 2 ہیں, مغرب کی 3 ہیں, کوئی فرق نہیں ہے. وہ تو اعلیٰ اولا میں فرق ہے. ایک نے آمین زور سے کہا, ایک نے ایسا کہا. یہ تو کوئی جھگڑا نہیں ہے, تو فروعات ہیں. اللہ کے گھر میں دنیا کی بات نہیں کرنی چاہیے. ہاں بالکل بہتر ہے, اللہ کا ذکر کریں, قرآن پڑھو. اگر ایک معذور کو ویل چیئر پہ طواف کرائیں, اپنی بھی نیت کر لیں, تمہارا بھی ہو جائے گا. نفلی طواف کے لیے مسجد عائشہ نہیں جانا ہوتا, عمرے کے لیے جانا ہوتا ہے. جب آپ نے قربانی کر لی انشاءاللہ, پہلے آپ کنکری ماریں, پھر قربانی کریں, پھر حلق کریں, پھر احرام سے نکل گئے. جو قربانی ہمیشہ ملک میں کرتے تھے وہ خط لکھ دو, ملک میں کر لو. یہاں حج کی بکری کرو. اگر میں نے حج تمتع کیا ہے لیکن بکری رکھنے کی طاقت نہیں ہے, کوئی بات نہیں. سراسر ایام فی الحج, 3 روزے حج میں رکھ لو. کیا بنا, 1 2 3 3 4 5 6 7 روزے حج کے بعد رکھ لو بس. عورت کو اگر احرام کے بعد عمرے کا احرام باندھا, حیض آ گیا, گھر میں بیٹھی رہے, جب پاک ہو جائے غسل کر کے عمرہ پورا کرے. طواف نماز کے حکم میں ہے, بغیر وضو کے نہیں ہوتا. اگر احرام کی حالت میں خوشبو والے صابن سے ہاتھ دھو لیا, 1-2 ریال خیرات کر دیں. کہتے جی کہ دل میں گھبراہٹ ہوتی ہے, الا بذکر اللہ تطمئن القلوب, اللہ کا ذکر کیا کرو, کثرت سے درود پڑھا کرو, سب ٹھیک ہو جائے گا. ایک آدمی نے قرضہ لیا, اب انکار کرتا ہے قیامت میں دے دے گا. الفاظ میں انشاءاللہ جھگڑوں میں نہ پڑے. اللہ تمہیں مسجد پہنچا دے, امام کے ساتھ 2 رکعت نماز پڑھیں اور دونوں جمع کریں گے, ظہر بھی عصر بھی. اگر کوئی حنفی مسلک پر اپنے متشدد ہے, مقیم ہے, تو وہ 4 رکعتیں پڑھے گا. کہتے ہیں اللہ کے عرش کے نیچے سائے میں جو ذکر آیا ہے عورتوں کا ذکر ہے. عورتیں مردوں کے تابع ہوتی ہیں ہر بات میں. جو عورت وہی کام کرے گی وہ بھی سائے میں ہوگی. حج کے آخری ایام میں عورتیں اندر بیٹھ جاتی ہیں مطاف میں نماز میں. یہ تم سمجھاؤ ان کو. نماز کے دوران سجدے کی جگہ پہ نظر ہو. تلبیہ لبیک جب عمرے میں آئے کعبے پہ نظر پڑے, لبیک پڑھنا بند ہو جائے گا. حج میں جب کنکری مارے لبیک پڑھنا بند ہو جائے گا. اگر آپ نے صرف 20 منٹ کے لیے احرام اتارا, اس کے بعد آپ نے پھر احرام باندھ لیا, کوئی جرمانہ نہیں. قرآن شریف پڑھنے کے بعد صدق اللہ کہنا کوئی ضروری نہیں. ویسے تو اللہ کا ہر کلام سچا ہے, کہہ دے تو کوئی حرج بھی نہیں, ضروری بھی نہیں. عورت کو زیادہ ثواب, افضل عبادت طواف ہے, لیکن طواف میں رش ہو گیا ہے, دھکے لگنے کا اندیشہ ہے. دور بیٹھ کے کعبے کی زیارت کرتی رہے, قرآن پڑھتی رہے, درود پڑھتی رہے.
کہتے جی کہ ہمارے علاقے میں جب لوگ مر جاتے ہیں کفن پہ کلمہ لکھتے ہیں، وہ دینے کا فائدہ بھی دے دیتا وہ تو کپڑے کے اوپر ہے، اندر نہ ہو کلمہ کیا فائدہ، 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 اندر نہ ہو کلمہ کیا فائدہ۔